ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ میں سر سے ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں۔ سر ہمارے مینٹر بھی ہے، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہم ان کے شاگردوں میں سے ہیں، تو بڑوں کے سامنے بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اب سر نے بتایا ہے تو ان کی حکم کی تعمیل میں ادھر آیا ہوں۔ سو تھینک یو ویری مچ سر۔ تو سر نے جو یہ بات کی، اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ تو یہ آل دیز تھنگز دیٹ اس کی جو بیہائنڈ جو انسپریشن ہے، تو وہ جو سر ہے، جو ہمارے دیگر سینئر آفیسرز ہیں، دوست ہیں، بڑے ہیں، تو وی آر لرننگ، آئی ایم اے لرنر، تو یہ اسی کانٹیکس میں ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین اینڈ اگین سر، congratulations for organizing this very very important and meaningful workshop and event. جو it's really a forum جس میں جو ایکسپیرئنس شیئرنگ ہے، جو پروپوزلز ہے، جو آپ نے سر دیٹ یو وزٹڈ سندھ، پنجاب، اور آپ کی آرگنائزیشنز، آپ کی جو ٹیم ہے، they worked very hard. The elementary and secondary education government of Khyber Pakhtunkhwa is really committed to bring every child, he or she, inside the school. For me, this public-private partnership has a more broader meaning. Sir, what I believe that this partnership of the public and private partnership should stretch beyond the defined boundaries of the school, beyond the defined boundaries of the department, and of course beyond the defined boundaries of the legal framework. I will explain it, sir. How to go beyond the defined boundaries. Right now, کل سے ہمارے 27,000 کے لگ بھگ جو ہے پرائمری اسکول، اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کے پرائمری اسکول جو رجسٹرڈ ہے وہ ہم ساتھ ملا لیں تو تقریباً 32,000 کے لگ بھگ پرائمری اسکول بند ہو رہے ہیں، اور پرائیویٹ اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ساتھ ملا کے، اور ہمارے تو 50 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ہم 3 مہینے کے لیے کل گھر بھجوا رہے ہیں۔ اب ہم سب اسکولوں میں اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ان 3 مہینے کے لیے بچے اسکول جاتے ہیں، اور 3 مہینے کے بعد 3 months از اے بگ گیپ اگر وہ گیپ رہ جائے تو، ادروائز 3 months ایک بہت بڑا ٹائم ہے جس میں کوئی بھی لیونگ بینگ بہت بڑا گروتھ کر سکتا ہے، وہ پودا، وہ انسان ہو، کوئی پرندہ ہو، کوئی جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ سو اس میں اس کو دیکھ رہا ہوں ان ٹرم آف لائف، یہ 3 مہینے ہمارے زندگی کا حصہ ہے۔ یہ ان بچوں کے جو کل اسکول نہیں آئیں گے فار 3 months کل سے، یہ اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر لائف۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ دس پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ شوڈ گو بیانڈ دا ڈیفائنڈ باؤنڈریز، وہ یہ ہے کہ کتنے والنٹیئرز ہم رکھتے ہیں 3 کروڑ اور 89 لاکھ آبادی کے اس صوبے میں، جو تبلیغیوں کی طرح کوئی 1 مہینہ لگا سکتا ہے والنٹیرلی فار 1 or 2 hours ان ہز ولیج اور محلہ، یا پھر 40 دن، یا پھر 3 مہینے، یا پھر 10 دن، یا پھر سے روزہ، جس طرح تبلیغیوں کا 3 دن کو نکال سکتا ہے کہ یہ جو 50 لاکھ کے لگ بھگ بچے اور بچیاں گھروں میں آئیں گے۔ میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں، اعتماد سے کہتا ہوں کہ 90% آف دیئر پیرنٹس آر ناٹ پراپرلی ایجوکیٹڈ، دے آر ناٹ دیٹ ایجوکیٹڈ کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ میرا بچہ پڑھے گا کیسے، لکھے گا کیسے، اور بولے گا کیسے، اور وہ دن کیسے گزارے گا، اور وہ صبح سے شام تک اس کو کوئی مانیٹر کرے گا۔ 90% تو وہ پیرنٹس ہے۔ یہی 90% پیرنٹس جو ہے 600-700 اور 800 میکسیمم ڈیلی ویج پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی اگر مل جائے تو اگر 3,89,000 آبادی میں
ہمیں اپنے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے 4 لاکھ ٹیچر میں سے اگر 25-30 ہزار ٹیچر بھی مل جائے جو والنٹیرلی کسی اور گاؤں میں نہیں، تبلیغ والے تو کسی اور ملک میں بھی جاتے ہیں، وہ تو کسی اپنے پیسے لگا کے کہیں اور جاتے ہیں، لینگویج بھی نہیں آتا ان کو، تو اپنے محلے میں اس میں کوئی ایڈونچر انوالو نہیں ہے۔ میں تو ایسے لائف پہ بلیو کرتا ہوں جس میں کوئی ایڈونچر ہو۔ سو دس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بیانڈ دا ڈیفائنڈ باؤنڈریز انوالو نو ایڈونچر ایٹ آل۔ مطلب اگر میں اپنے گاؤں کے مسجد میں اعلان کروں کہ اس محلے میں جو بچے اور بچیاں ہیں پرائمری اسکول کے جن کا کل سے اسکول بند ہو رہا ہے، وہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک میرے گھر آئے، یا کوئی بھی ایسی کامن جگہ ہو جس پہ پیرنٹس کی ایگریمنٹ ہو، اور میں 1 گھنٹہ والنٹیرلی جو ہے وہ ان کو دے دوں گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کتنے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا یا دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو اس سیل فون کے ساتھ 6-6 7-7 8 گھنٹے جو ہے بزی رہتے ہیں 24 آورز میں، ان میں سے اس سیل فون سے وہ کتنا وقت نکال کے ان بچوں کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ سو جب تک اس قسم کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کنسیپٹ کسی سوسائٹی میں ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ کسی ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کچھ نہ کچھ تو اچیو کر سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کے ان نیشنز کے ساتھ 2000 سال میں بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آپ سب جاپان گئے ہوں گے، میجورٹی گئے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جاپنیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ملائیشین ابھی کیا کرتے ہیں، چائنیز کیا کرتے ہیں، کورینز کیا کرتے ہیں۔ دیز آر دا کنٹریز جو ہمارے ہم عصر ہے، جو ہمارے ہم عمر ہے، اور جن کی پاپولیشن اور رقبے دونوں تقریباً ہم سے کم ہے ایکسپٹ چائنا۔ تو جب تک اب ہم اتنے جس طرح سر نے بات کی نا کہ اگر بچوں کو ہم صفائی والے ایکسرسائز میں فار دا سیک آف لرننگ انوالو کرے، فار دا سیک آف لرننگ، کہ وہ یہ عادت اپنا کے گھر میں بھی یہ کام کرے۔ سر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں، ہم نے 5-6 دن پہلے سارے ڈیوورس کو جس طرح آپ نے بات کی سر، ہم نے بلیک اینڈ وائٹ میں اور تھرو وائس میسج اور 2 الگ الگ میٹنگ کر کے فزیکلی بلا کے ڈیوورس کو، ڈیو میل اور ڈیوورس فیمیل کو، کہ بھئی ہم 50 لاکھ جو بچے اور بچیوں کو گھروں کو بھجوا رہے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح رخصت کر رہے ہیں، ہم ان کو کیا دیں گے، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے، جب وہ ایسے پیرنٹس کے بچے ہیں جو زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہے، تو آپ کا کیا پلان ہے، ہمارے ساتھ کوئی شیئر کرے۔ اللہ گواہ ہے کہ آج 31 مئی ہے، کسی ڈی او کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا چیز نہیں آیا کہ دس از مائی پلان کہ میں اپنے ضلع کے جو اتنے لاکھ بچوں یا اتنے ہزار بچوں کو بھجوا رہا ہوں یا بھجوا رہی ہوں، تو میرا یہ پلان ہے۔ میں نے ویسے فار دا سیک آف لرننگ اگین، میں نے کل کچھ پرائمری اسکول وزٹ کیے، بڑے ہیوی اسکول میں نے وزٹ کیے۔ اچھا، میرے ٹیچر اور جو ٹیچرز تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے کہا بھائی آپ کا کیا پلان ہے فار ہوم ورک، آپ کیا دے رہے ہیں؟ ایک رجسٹر سے ایک پیج کٹوا کے بل پوائنٹ سے انہوں نے لکھا تھا سائنس میں فلانا پیج سے لے کر فلانا پیج تک پڑھائی، اردو میں لکھائی، فلانا میں یہ ایک پیج۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ وہ بتا رہے تھے کہ اب ہم اس کے فوٹوسٹیٹ نکالیں گے تو ان بچوں کو دیں گے۔ یہ ٹوٹل منصوبہ تھا۔ میں نے کہا بھئی آپ آ جائے، پہلے اسٹوڈنٹ سے بات کر لیتے ہیں کہ what is their plan for these 3 months، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے چھوٹے کلاس میں گئے، سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے کلاس میں گئے۔ 5ویں کلاس میں میں نے 5 الگ الگ بچوں کو انٹرویو کیا، جس میں 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان بچوں نے اپنا جو پلان بتایا اور بڑا فرینکلی بتایا۔ لڑکوں نے تو یہ بھی بتایا کہ ہم جب بھی بارش ہوگا تو ہم کپڑوں سمیت بارش میں نہائیں گے، اور ہمارے گھر کے سامنے جو ندی اور وہ ہے تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا جو دل پہ بتا دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات انہوں نے جو کی، تو اچھا تقریباً تمام بچوں نے یہ بات کی کہ ہم رشتہ داروں کے ہاں جائیں گے، تقریباً تمام بچوں نے یہ بات کی کہ جو ہی ہم کام ختم کریں گے تو ہم کہہ لیں گے، یہ بات تو کامن ہے سارے بچوں کے ساتھ۔
تو 5 بچوں کو انٹرویو کر کے ان سے بات کر کے میں نے بلیک بورڈ پہ اپنے معزز ٹیچر پرنسپل صاحبان جو بھی ٹیچر تھے اسکول کے، میں نے ان کو بتایا کہ 4 کیٹیگریز میں اب آپ اسائنمنٹ کو ڈیوائڈ کریں. ون از جو اپنا بھی خیال رکھیں گے، یو ہیو ٹو ٹیک پراپر ریسٹ، دوپہر کو ہر صورت سونا ہے. مطلب بچے کو آپ جو بات بتا دیتے ہیں وہ جب تک وہ بچہ اور بچی قبر میں نہیں اترتی وہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکلتا جو ٹیچر بتا رہے. وہ پاگل بھی خدا نخواستہ ہو جائے تب بھی وہ پاگل پن میں بھی بندے کو اپنے ٹیچر کی بات یاد رہتی ہے. اللہ کا عجیب نظام ہے. تو اچھا، پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ ریکریشنل سائٹ پہ بھی آپ ان کو بتا دیں کہ آپ نے کھیلنا ہے، کس وقت کھیلنا ہے، کیسے کھیلنا ہے. اور تھوڑا بہت جو ہے آگے پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ ان بچوں کو یہ ٹاسک دے دیں کہ ہر ڈیٹ کی آپ 4-5 جملے کی کوئی ڈائری لکھ کے ان کو بورڈ پہ سمجھا دیں کہ میں صبح اٹھا، پھر یہ کیا، پھر یہ 5-6-10 جملوں سے زیادہ نہ ہو. ان میں سے شاید 50 لاکھ بچوں میں سے شاید 40 لاکھ بچے بالکل نہ لکھے. اگر 10 لاکھ بھی لکھے تو یہ ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہے. اب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ what do you think کہ فالو اپ کیا ہوگا؟ آپ تو اس محلے کے ہیں، آپ کے ٹیچر بھی اس محلے کے ہیں، آپ کے 100% اسٹوڈنٹس بھی اس محلے کے ہیں، تو آپ کا یہ پلان کیا ہے؟ آپ کیسے فالو اپ کریں گے ان بچوں کا؟ مطلب آپ کبھی محلے کے مسجد میں ان کو بلائیں گے، کبھی اسکول بلائیں گے، یا کسی اور کامن جگہ پہ بلائیں گے، 10-12 دن بعد اکٹھا کریں گے، کوئی چائے شائے کا پروگرام ہوگا، کوئی جنرل بات چیت ہوگی، کوئی ان سے کھیلوں کا پوچھیں گے، کوئی ان سے ان کے صحت کا پوچھیں گے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا، جس طرح یہ تبلیغ والے موبلائز کرتے ہیں گھر گھر پہ، محلے پہ، مسجد میں، یہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. حکومت میرے جتنے دن ہو گئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر حکومت اپنی 100% ڈیولپمنٹ کی ساری بجٹ بھی ایجوکیشن کو دے دے، 100% بھی دے دے، تب بھی ایجوکیشن لیول نے اس لیول پہ نہیں پہنچنا جو دنیا کا ہے. بیکاز اٹ از ناٹ دی فائنینشیل ریسورسز which is the only requirement جو آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ آپ جب تک آپ کی اونرشپ نہ ہو. تو وہ اونرشپ کی ابھی میں بات کر رہا ہوں سر، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اونرشپ آ جاتی ہے. مجھے کم از کم 40 سے زیادہ پرائیویٹ اسکولوں کے اپلیکیشن اب تک موصول ہوئے ہیں کہ سر ہمارے پاس ہر انتظام موجود ہے، ہمارے پاس جنریٹر بھی موجود ہے، ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے، ہمارے پاس سایہ بھی موجود ہے، ہمیں ان چھٹیوں سے ہمارے وش کے مطابق ایگزام کرا دے، ہم ذمہ دار ہیں ہر چیز کی. بیکاز دیر از اونرشپ. مجھے کسی ڈی او صاحب یا کسی پرنسپل یا کسی ٹیچر کی طرف سے کوئی سجیشن نہیں آئی کہ فی الحال تو ٹیمپریچر خیر گزارا کر رہا ہے تو 10-12-15 دن دیکھ لیتے ہیں، ابھی اسکول بند نہ کرے. اچھا، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو توبہ ایسی برمارنا سوشل میڈیا پہ کہ اسکول بند کرنا اتنا لازمی ہے جتنا کہ نماز پڑھنا جو ہے فرض ہے. عجیب، جب آپ کی فیلنگ اس طرح ہو سوشل اونرشپ کی، لوکل اونرشپ کی، نیشنل اونرشپ کی، کہ آپ اتوار کے دن اسکول میں جھاڑو لگانا اپنی ذات کی توہین سمجھے اور آپ چھٹیوں میں ایک دن کا رد و بدل جو ہے بڑا ظلم سمجھے اپنے ساتھ، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے. تو وہ اونرشپ جو ہے وہ مسنگ ہے. مجھے جو سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ یہ ہے کہ شاید ہم اونرشپ کا جو لیول ہے وہ کسی حد تک اوپر لے جائے. میں چیلنج کرتا ہوں، سارے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول بھی ہمارے ہیں، ایک پرائیویٹ اسکول کے ساتھ ہمارے تورغر اور کوہستان کے اسکول کا جو سٹاف ہے یا جو بلڈنگ ہے، اس طرح بلڈنگ ہمارے تورغر جیسا بلڈنگ اور ہمارے تورغر جیسے کوالیفائیڈ اور ایکسپیرینس سٹاف ان کے پشاور کے کسی پرائیویٹ اسکول کے ساتھ نہیں. لیکن میرے پشاور کے اسکول میں وہ لیول آف اونرشپ نہیں ہے جو تورغر کے پرائیویٹ اسکول کے ساتھ ہے. دیٹ از دا کمپیریزن. تو
اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بیونڈ کوالٹی میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ اونرشپ ہے. وہ اونرشپ اگر ہمیں اس طریقے سے مل سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے بڑا ٹارگٹ اچیو کیا. سر عبید نے جس طرح بتایا ہمارا اسپیڈ ورک مور اور لیس مکمل ہے. ہم ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے اس کو شروع کرانا چاہتے ہیں اور اس میں آف کورس ایکسیسیبلٹی، کوالٹی، گورننس، لیکن ان تین چیزوں کے علاوہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ لیول آف اونرشپ جو ہے وہ اوپر چلا جائے. میں اس دن میں نام نہیں لیتا، میں نے اس دن صفائی کے دن میں نے مردان، ثوابی اور نوشہرہ میں اسکول وزٹ کیے. اچھا میں ایک اسکول میں چلا گیا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارا اسکول بالکل نیٹ کلین اور یہ وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا صحیح ہے، خیر ہے، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں. اچھا وہ اس میں جو ویژول چارٹس تھے نا، جو ویژول ایڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، قسم خدا کی وہ اتنے گردآلود تھے کہ اس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصاویر بھی نظر نہیں آ رہے تھے. اتنے بڑے بڑے ڈکشنریز، ریفرنس بکس، سائنس کٹس، پتہ نہیں بڑی ساری چیزیں اس طرح ڈمپ پڑی تھی نا. تو اگر میرا دکان ہو 25-30 ہزار کا، اگر میرا دکان ہو 25-30 ہزار کا، تو میں ہر روز آ کے وہ سارا سامان باہر نکال کے یہ جو بچوں کے سائیکلوں والی دکان ہے، آپ سب نے دیکھے ہیں، یہ دکاندار کم از کم 100 سائیکلوں کو سٹور سے باہر لا کے آرڈر میں رکھتا ہے. پتہ نہیں اس میں سے کتنے فروغ ہوں گے، لیکن یہ ایکسرسائز وہ سارا دن کرتا ہے. وہ سائیکلیں نکالتا ہے، پھر اندر لے جاتا ہے شام کو، وہ اپنے دکان کو انر اور آؤٹر وہ سارا صاف کرتا ہے. اس کا اونرشپ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا دکان ہے. جب تک معتصم کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ اسکول حکومت سے زیادہ معتصم کا ذاتی اسکول ہے، کیونکہ مجھے اتوار کی دن بھی حکومت سیلری دے رہا ہے، مجھے پینشن بھی دے رہا ہے، مجھے کوٹا بھی جاب میں دے رہا ہے، مجھے ان لمیٹڈ میڈیکل بھی دے رہا ہے. کون ہے ایسا مالک جو کوئی مزدور پکڑے کسی کام کے لیے اور وہ کسی دن نہ آئے اور اس کو صرف ایک دن کا معاوضہ دے؟ ایسا کون ہوگا؟ حکومت یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ان ریٹرن وی آر سمپلی پاسنگ دا ٹائم. تو سر تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ایم سوری فار گیٹنگ اے بٹ ایموشنل. لیکن اب یہ تو جب میں اپنے بچے پہ جا کے گھر نظر ڈالوں اور میں اپنے پوزیشن کو اس ڈیلی ویجر کے پوزیشن میں ڈالوں تو تب میں سوچوں کہ میرا بچہ تو سرکار کے کھاتے میں اس پہ تقریباً ایوریج 7-8 ہزار روپے پر منتھ خرچ آتا ہے سرکار کا. سرکاری اسکول میں پر اسٹوڈنٹ خرچ 6-7 ہزار روپے ہے. تو سرکار تو مجھے میرے بچے پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن میرے بچے پہ تو اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا. جو وشز سیکٹری ایجوکیشن کے ہیں، جو ڈیزائر سیکٹری ایجوکیشن کے ہیں، یہ ڈیزائر اس ریلی والے کے بھی ہے جو اس فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، یہ اس تپتے دھوپ میں جو بندہ کام کر رہا ہے زمین میں، یہ اس کے بھی ہے. وہ سر پہ جو بلڈنگ مٹیریل 5 چھت پہ پہنچاتا ہے، یہ ڈیزائر اس کے بھی ہے. تو حکومت تو کر رہا ہے. اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں. میں تو کہتا ہوں ہر سٹیزن بھی حکومت ہے، جو جاب نہیں کرتا وہ بھی حکومت ہے، کیونکہ ریاست تو سب کا ہے، یہ تو ہمارا سب کا ملک ہے. تو سر ہماری آپ سے ایک سبمیشن ہے کہ یہ جو ہمارا ایکسرسائز جو مکمل ہو چکا ہے، اس میں اگر ہم کوئی اسپیشل 3-4 نشست مزید کروا لیں اور پائلٹ بیس پہ ہم کوئی ایکٹیویٹی ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ چلا لیں. اب ہمارے پاس رائٹ نا ہمارے پاس جو 3 کوہستان ہے، جو تورغر ہے، جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ہے، اور کچھ ایسے اسکول سٹل ڈسٹرکٹ کے بھی ہے جہاں پہ اس وقت بلڈنگ ہے، لیکن اس بلڈنگ کو ہم نے یوز کرنا ہے، اس کو ہم نے چلانا ہے. تو اس اپرچونٹی کو ہم ایک بلیسنگ سمجھتے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے اس ماڈل پہ جا رہی ہے. ہمارے جو سسٹر پروونسز ہیں
پنجاب اور سندھ انہوں نے تو بڑا فیصلہ طے کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اس کو کوئی پریکٹیکل شیپ دے دیں اور یہ کام جو ہے یہ شروع ہو جائے۔ اور اس فورم سے میری بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے سارے لوگوں سے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، پبلک سیکٹر سے ہے، کہ یہ جو 50 لاکھ بچے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے 3 مہینے کے چھٹی پہ گھر گئے ہیں، ان کو ذرا اپنے گھر محلے اور گاؤں میں ٹائم دینا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، آفٹر آل یہی ہمارا یوتھ ہے، اور اسی یوتھ نے اس ملک کو آگے چلانا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔